اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہماری سیریز اسلامی شادی کو۔ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے شادی کی اہم رسومات اور اہم مسائل کو بیان کرنا شروع کریں گے، اور ان مسائل کو بیان کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم مسئلے کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ ہماری اس ایپیسوڈ کا عنوان ہے شادیوں میں اندھ وشواس۔ ہم لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان ہیں، ان کا پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اور ہمارے عقائد توحید، نبوت، قیامت، امامت ان چیزوں کے اوپر ہیں۔ ان سے ہٹ کے جو باتیں ہمارے درمیان کنہیں وجوہات سے ہمارے درمیان آ گئی ہیں، جو دین، ایمان، قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، ان سے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ شادیوں کے متعلق بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہرحال بیان کی جانی چاہیے، جس کی وجہ شاید دینی تعلیمات سے ناآگاہی ہے، شاید مختلف قسم کے مذاہب کے درمیان رہنے کی وجہ ہے، شاید ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے درمیان کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے واقعاً شرمندگی کا باعث ہے۔ میں ایک خاص بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت موقع پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ مثلاً شادی لگی، ابھی شادی لگی ہے، شادی پکی ہوئی، اور خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا، تو کہنے والے کہتے ہیں یہ شادی منحوس ہے، لگتے ہی فلاں کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا۔ خداوند عالم قرآن مجید نے ارشاد فرماتا ہے کہ موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں شادی کے لگنے کی وجہ موت کو قرار دیتے ہیں، یا موت کی وجہ شادی کے لگنے کو قرار دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ شادی ہوئی، سال کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں شادی ہوئی اس لیے انتقال ہو گیا۔ اچھا، زیادہ تر یہ چیزیں لڑکی کے اوپر مڑھی جاتی ہیں کہ شادی ہو کے آئی اور فلاں کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ اس کا قدم منحوس ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ کسی لڑکی کے دلہن کے قدم کو آپ منحوس کہیے۔ سب اللہ کے بندے ہیں، آپ کسی کو منحوس نہیں کہہ سکتے ہیں۔ موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، شادی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شادی کرنے سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے۔ کہتے فلاں رسم ہمارے یہاں نہیں ہوئی اس لیے فلاں کی موت ہو گئی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ شاید دوسروں کے یہاں سے ہمارے پاس عقیدے آ گئے ہیں۔ کسی رسم کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے، کسی کے قدم آنے سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، لہذا پلیز آپ اس سے پرہیز کیجیے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ چیز ہمارے پاس سہتی نہیں ہے۔ بہت جگہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں نکاح اور رخصتی ایک ساتھ نہیں سہتی۔ وہ کسی کا ہوا تھا، وہ ان کا طلاق ہو گیا یا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ، تو اب وہ نکاح اور رخصتی ایک ساتھ نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ پہلے نکاح ہو چاہے ایک دن پہلے ہی ہو، اور رخصتی بعد میں ہوگی۔ نکاح انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی ہے کہ نکاح اور رخصتی ساتھ میں ہے، الگ الگ ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس سہتی نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے گا، کوئی مصیبت آن پڑے گی، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ تصور خلاف اسلام و خلاف توحید و خلاف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کوئی کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ رخصتی اور نکاح ایک ساتھ ہونا چاہیے، نہیں ہوگی تو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے گا، سہتا نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ سہنے والی بات ہے
یہ رسم نہیں ہوگی تو کوئی مصیبت آ جائے گی. یاد رکھیے موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے. اور دنیا کی مصیبتیں جو لوگ با ایمان ہیں وہ اس بات کو غور سے سن لیں, جو دنیا کی مصیبتیں ہیں اس کا تعلق کسی شادی سے نہیں ہے, کسی منگنی سے نہیں ہے, کسی دلہن سے نہیں ہے, کسی دولہے سے نہیں ہے. ہمارے اوپر پڑنے والی مصیبتیں اگر واقعاً ہم خدا کے بندے ہیں تو مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر پڑنے والی مصیبتیں دو صورت سے خارج نہیں ہیں. یا یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی سزا ہیں یا ہمارا امتحان ہے. اگر کسی کی شادی ہوئی اور خدا خواستہ ہمارا کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے, دلہن کے آنے کی وجہ سے خدا خواستہ یہ حادثہ ہوا ہے. چنانچہ آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب اس قصے کو سنیں گے جس میں آپ یہودی کے ہاں شادی میں گئی ہیں اور ساری عورتیں بے ہوش ہو گئی ہیں, پھر کچھ دیر میں عورتوں کو ہوش آتا ہے اور عورت جو ہے وہ دلہن جو ہے وہ مردہ پائی جاتی ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے کیا دعا کی؟ یہی دعا کی, پالنے والے میں تیری کنیز ہوں, تیرے رسول کی بیٹی ہوں. اگر دلہن مردہ ہو گئی تو لوگ یہ کہیں گے کہ فاطمہ کے آنے سے دلہن مر گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ عقائد یہودیوں کے ہیں, یہ عقائد مسلمانوں کے مخالفین کے ہیں. اے عزیز, ہمارے پاس یہ عقیدے نہیں ہونی چاہیے. شادی ہوئی کسی کی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں لڑکی کا قدم خدا نخواستہ منحوس ہے. کتنی بڑی غلط بات ہے. روایت میں کیا ہے معلوم؟ روایت میں جب دلہن آئے تو اس کے پیروں کو دھل کے گھر کے کونے کونے میں اس پانی کو چھڑکی کہ باعث برکت ہے. جس اسلام میں, جس دین میں دلہن کے پیر کا دھون تمہارے گھر کے لیے باعث برکت ہے, اسے آپ کسی حادثے کی بنا کے اوپر منحوس قرار دے رہے ہیں. یہ پیغمبر اسلام کی توہین ہے, یہ اسلام کی توہین ہے, یہ دین کی, یہ تمہارے عقیدے کی توہین ہے. پلیز, میں اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے, باتیں بہت ساری سلسلے کی ہیں, میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے آپ تمام حضرات سے, اپنے تمام ناظرین سے اس بات کی ریکویسٹ کروں کہ ایسے خیالات دل سے نکال. یہ شرک ہیں, یہ گناہ ہیں, یہ تہمت ہے. بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں, گھر میں ہو جاتی ہیں, اور لڑکی جو شادی ہو کے آئی ہے اس کے سامنے ایسی باتیں کہہ, تمہارے آنے سے خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا, تمہارے آنے سے خدا نخواستہ یہ مصیبت آ گئی, تو ایک بندے مومن کے دل کو دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. لہذا ایسے عقیدے اپنے دل و دماغ سے, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں, موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے. نہ شادی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے موت و حیات, نہ منگنی کے اوپر, نہ بارات کے اوپر, نہ کسی رسم کے اضافہ کرنے پر, نہ کسی رسم کے کم ہونے پر. دنیا میں پڑنے والی مصیبتیں دو صورتوں سے خارج نہیں ہیں, یا وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہیں یا وہ ہمارا امتحان ہے. اور دونوں صورتوں میں اللہ تیرا شکر ہے. اگر ہمارے گناہوں کی سزا ہیں تو میرے معبود تیرا شکر کہ تو نے مجھے اسی دنیا میں سزا دے کے اس دنیا کی سزا سے محفوظ رکھا. اور اگر امتحان ہے خدا کا تب بھی تیرا شکر تو نے امتحان لے کے میرے درجے کو بلند کیا. لہذا اگر آپ بندے مومن ہیں, اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اگر آپ قرآن کے ماننے والے, اگر آپ توحید کے ماننے والے ہیں, تو آپ کے درمیان یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے آنے سے کسی کا انتقال ہو گیا, کسی کی شادی کے بنا کے اوپر کسی کی مصیبت آ گئی. یہ عقیدہ ہمارے درمیان نہیں, یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو نہ دلہن کو کوئی تکلیف ہوگی, نہ دلہا کو کوئی تکلیف ہوگی, نہ کوئی ایسی باتیں ہمارے درمیان ہوں گی جس سے کسی کی دل آزاری. خدا دعائیں پالنے والے ہمارے درمیان سے ایسے خرافاتی عقائد کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند جو عالم کا واسطہ ہے, ہمیں اپنے نبی کا بہترین امتی بنا, قرآن کے اوپر اعتقاد رکھنے والا مسلمان بنا. پالنے والے ایسے خرافات سے ہم کو نجات عطا فرما. خداوند ہماری اس خدمت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.